انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم ان آیات کی تشریح سمجھیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو پہلی آیت سورہ ابراہیم کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان لانے والوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ جب ان کے بچے ہوں تو وہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ اور سب سے اہم دعا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں سکھائی ہے، وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے، اور یہ دعا دونوں ماں بھی مانگ سکتی ہے اور باپ بھی مانگ سکتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اس میں ایک شرط اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ ان کے لیے سب سے پہلے جب اولاد بڑی ہونا شروع ہو تو ان کی نماز کے لیے دعا کریں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شروع سے لے کر ان کی آخری عمر تک نماز پر قائم رکھیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگیں کہ میں بھی نماز پر قائم رہوں، ورنہ اگر میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا اور میں بچوں کے لیے دعا مانگتا رہوں گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا رب اجعلنی، یہاں ربی جو ہے یہ اصل میں یہ لفظ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں یا شامل ہے اور میرا شامل ہے۔ تو الفاظ کا کنسٹرکٹ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کا بریک ڈاؤن کریں تو یہ یا رب یہ اور یہ جو ہے وہ میرا، تو ربی کے معنی یہاں پر ہے اے میرے رب۔ اس کے بعد ہے جعلہ کے مطلب ہوتا ہے بنانا یا کر دینا۔ تو یہاں دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، سب سے پہلے مجھے بنا دے، قائم کر دے، کس چیز کے اوپر؟ مقیم الصلاۃ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے قیام کو ترجیح دی ہے، پڑھنے کو ترجیح نہیں دی ہے۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ قائم کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، مساجد بھی قائم کریں اور نماز کی تعلیم بھی دیں۔ تو یہ جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا ہے اپنے لیے انسان کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب اور میرے رب مجھے نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا حصہ دعا کا سکھایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی۔ یہاں ذریتن جو لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی ہے اولاد۔ تو سب سے پہلے اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ لفظ جو ہے یہ نسل انسانی کی اولاد کے لیے پھیلتا ہے۔ تو دعا سب سے پہلے آپ یہاں مانگ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو بچے ہیں، ماں بھی دعا مانگ رہی ہے، باپ بھی دعا مانگ رہا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں پہلے نماز پر خود قائم ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو، یہاں پر آخری لیٹر جو ہے ذریتی کا جو یا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں میری، تو میری اولاد کو بھی قائم فرما نماز کے اوپر۔ ربنا، پھر دعا کی جا رہی ہے اور رب کو پکارا جا رہا ہے جو سب عالم کا رب ہے، ہمارا رب ہے۔ یہاں پر شروع دعا ہوئی ہے اس میں میرا رب کہہ کے پکارا گیا ہے، لیکن اب اس دعا کو ایکسپینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کہو کہ رب، ہمارا رب، ربنا نا جو ہے یہ جمع ہے، تو اے ہمارے رب، اے سب لوگوں کے رب، وتقبل دعا، اور قبول فرما میری دعا۔ یہاں پر دعا ہے جو حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ اصل میں اس کے معنی ہے میری۔ تو یہاں دعائی، میری دعا قبول فرما، یعنی جو میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے نماز پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کو بھی قائم فرما۔ سب سے پہلی دعا جو ہے وہ نماز کی اہمیت ہے اور اس کی دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری آیت پر آئیے۔ یہ آیت ہے سورہ الاحقاف کی، آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں دعا کو بڑھایا جا رہا ہے مزید۔ دعا یہ ہے اصلح لی فی ذریتی۔ یہ لفظ اصلح جو ہے
یہ دعا ہے، یہ کمانڈ ہے، یہ ریکویسٹ ہے، اور اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو درست کر دینا یا نیک بنا دینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے انسان، ماں اور باپ دونوں، کہ اصلح، نیک بنا دے، صحیح کر دے، بھلائی پیدا کر دے۔ لی کا مطلب ہے میرے لیے، تاکہ یہ میرے لیے کس چیز میں بھلائی ہو؟ فی ذریتی، یہ لفظ وہی ہے، میری اولاد میں، یعنی میری اولاد جب میرے گھر میں پل رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے تو ہمارے گھر میں ان کو ایسی اصلاح فرما کہ وہ اور ہم جو ہیں، یعنی ماں باپ جو ہیں، یہ ایک اچھی فیملی کی شکل میں برقرار رہ سکیں۔ یہ اصلاح فرما ان کے بڑے ہونے میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کی نیکیوں میں، ہر چیز میں خیر اور برکت اور نیکی عطا فرما۔ پھر دعا کا دوسرا حصہ ہے انی تبتو الیکا، یقیناً میں اے اللہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ تبتو جو ہے یہ توبہ سے ہے، اور یہ اپنے لیے کہا جا رہا ہے، یہ فرسٹ پرسن کی دعا ہے، میں کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں، الیکا تیری طرف۔ توبہ کے ایک معنی یہ ہے مڑ جانا، تو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تیری ہی طرف مڑ گیا ہوں اپنی دعا میں یا اپنی درخواست میں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً میں، یہ انی جو ہے اس میں پھر یہ جو ہے آخر کا انی کے بعد کا وہ میرے لیے ہے، تو اور یقیناً میں من المسلمین ان میں شامل ہو گیا ہوں جو تیرے فرما بردار ہیں۔ تو میں بھی کچھ کر رہا ہوں، میں توبہ بھی کر رہا ہوں، میں نیک لوگوں میں شامل، فرما برداروں میں شامل بھی ہو رہا ہوں۔ اب میری درخواست یہ ہے کہ ابھی جو میرے اولاد میرے ساتھ پل کے اور بڑی ہو رہی ہے، ان میں اصلاح فرما، ان میں اصلاح رکھ، اور نماز اس کا ایک اہم جز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اگلی چند آیات جو ہیں وہ سورہ لقمان کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ ایک وقت تھا ماضی میں جس میں لقمان نے اپنے بیٹے سے کچھ کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ یا بنیہ ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ اصل میں 3 حصوں کا بنا ہوا ہے۔ یا کا مطلب ہے او، اور یا آخر کا جو یا ہے، چھوٹی یہ جو ہے وہ میرے ہے۔ اچھا، بیچ کا لفظ ہے بنیہ۔ یہ لفظ ابن جو ہے اس کے معنی بیٹے کے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب اس طریقے سے اس لفظ کو بگاڑ کے بولا جاتا ہے، ابن کے بجائے بنی کہا جا رہا ہے، یا بنیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اے میرے بہت پیارے بیٹے۔ جیسے اردو زبان میں ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بجائے بیٹا کہنے کے بٹا بٹا بٹا، اس قسم سے جب بولنے لگتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت پیار سے پکار رہی ہے۔ تو یہ بنیہ کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں کسی کو بہت ہی پیار سے بیٹے کو خطاب کرنے کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور ان سے یہ کہا، یا بنیہ، اے میرے بہت پیارے بیٹے۔ تو پہلی نصیحت انہوں نے یہ فرمائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یعنی توحید اور وحدانیت کی تعلیم دی، اور سب سے اہم چیز یہی بتائی کہ دیکھو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا، نہ مدد کے لیے پکارنا، نہ اور کسی چیز کے لیے، نہ عبادت کے لیے۔ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں۔ انا کا مطلب ہے یقیناً، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم جیسے جس کے معنی ہمارے اردو میں ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، یہاں پر ظلم کا مطلب ہے کہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی زیادہ ایسی چیز ہے جو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ اس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بہت ہی غلط چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ شرک جو ہے یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت جو اس سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نصیحت کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔
سب سے بڑی اصل نصیحت جو تھی وہ شرک کے بارے میں تھی۔ دوسری بات، اب لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ حال ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ زمین آسمان میں کہیں بھی ہو، یا کتنی ہی چھوٹی ہو، یا تاریکی میں ہو، یا کہیں چھپی ہوئی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور عظمت کے بارے میں اس کو نصیحت فرما رہے ہیں لقمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت جو ہے، آیت نمبر 15 جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنیا، اگین وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، انہا ان تکو مثقالا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز جس کا وزن بتا رہے ہیں کہ کوئی اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے اور اس کے وزن کی مثال دے رہے ہیں، کہ اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے، حبۃ من خردل۔ حبہ کہتے ہیں جو گرین ہوتا ہے، جیسے گیہوں کا دانہ ہوتا ہے یا کوئی اور دانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کا کہ اتنا چھوٹا ہو، لیکن اس سے بھی چھوٹا ایسا ہو، خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو۔ تو دنیا میں اگر کوئی بھی چیز اتنی چھوٹی ہو جیسے کہ رائی کے برابر بھی ہوتی ہے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور اگر وہ موجود ہو کسی چٹان کے اندر، کسی پتھر کے نیچے چھپی ہوئی ہو وہ چیز، او فی السماوات، یا وہ موجود ہو آسمانوں میں، او فی الارض، یا وہ موجود ہو زمین میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقمان نے یہ کہا کہ یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا فیصلے کے دن، یا اس کو ظاہر کر دے گا جب بھی اس کی مرضی ہوگی، یا وہ پیش کر دے گا۔ یعنی اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے یا بڑے سے بڑا گناہ ہے، تو اس کو ذرا اوپر کر دیجئے۔ تو اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ بہت باریک بین ہے، خبردار ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر وہ اپنی نصیحت کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 17 میں سورہ لقمان کی۔ اب وہ ان کو، بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، یہ اقم کا ہے وہ قائم کرنے کے لیے ہے، نماز قائم کر۔ اور اگین قائم کرنے کا مطلب جو ہے وہ خالی پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں نماز قائم کرنا ہے تاکہ سب لوگ نماز کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا حکم جو ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو حکم دے، نصیحت کر اچھے کاموں کی۔ تیسرا حصہ جو ہے وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک لوگوں کو غلط چیز کرنے سے، برائی کرنے سے۔ یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں کسی سوسائٹی میں، اس سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے۔ اور یہ لقمان کی حکمت ہے جو وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اب تو بڑا ہوگا تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ خود تو نماز پڑھی، لیکن نماز قائم کرنے کی کوشش کر، یعنی مساجد بھی قائم کر، لوگوں کو نماز بھی سکھا، تعلیم بھی دے، ان کو نماز کے لیے بلا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کر، جو جہاں جہاں نیکی ہو سکتی ہے سوسائٹی میں، وہاں اس کا حکم کر، کوشش کر۔ اور تیسری چیز ہے کہ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، غلط بات کو روک، دور کر، تاکہ یہ تینوں چیزیں مل کر جو ہیں یہ ایک عمدہ معاشرہ بنا سکیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے نصیحت کری کہ اب یہ تب 3 چیزیں تو کرے گا تو تیرے سامنے مشکلات آئیں گی۔ تو اس پر فرمایا وَاصْبِرْ، یہ حکم ہے، یہ ان کو نصیحت کا۔ پھر صبر کر، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر جو تیرے اوپر پڑے۔ یہ اصابہ کا لفظ ہے، یہ مصیبت سے ہے۔ تو جو بھی مصیبت تیرے اوپر آئے، پریشانی، تکلیف آئے، ان 3 چیزوں کو کام کرنے میں، قائم کرنے میں، تو اس پر صبر کر، اس لیے کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو ہے، یہ کام جو ہیں 3، یہ بہت ہی بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اللہ جسے توفیق دے دے اور جس سے بھی کام لے لے، یہ اس کے لیے بہت عمدہ مقام ہے۔ پھر آگے وہ چلتے ہیں، اب نصیحت کرنے میں ایک اور نصیحت یہ فرماتے ہیں اپنی اولاد سے کہ دیکھو، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ کچھ اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ تمہاری بات سنیں گے جب وہ یہ
سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس سے بات کی جا سکتی ہے، اس میں غرور نہیں ہے، اس میں تکبر نہیں ہے، یہ ہماری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اگلی آیت جو ہے سورہ لقمان کی 18، اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نصیحت جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اچھا، پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ یہ محاورہ ہے، اور وہ لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلا۔ یہ اردو کا بھی محاورہ ہے، گال پھلانا، اور عربی میں یہی محاورہ ہے۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ پہلے تو آپ سمجھیے کہ لفظ خدہ کا ہے، یہ خدہ اور کا مطلب ہے تیرا۔ خدہ جو ہے ہمارے ہاں اردو میں لفظ ہے خد و خال، یعنی چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں، یہ چہرے کی ساخت ہوتی ہے، اس کو خد و خال کہا جاتا ہے۔ تو خد جو ہے یہ ایکچولی گال کے لیے استعمال ہوتا ہے، چہرے کے اوپر۔ اچھا، دوسرا لفظ آپ دیکھیے، اس واو، اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے ولا، واو کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں۔ اچھا، اگلا لفظ جو ہے وہ تسعر ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ صاد، عین اور رے سے مل کے بنا ہے، یہ 3 لیٹرز۔ عربی میں سعرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے اونٹ جو ہوتا ہے، جانور، کیمل جو ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی گردن کی بیماری ہو جائے اور کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ گردن پھیر لیتا ہے۔ تو لفظ سعرہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گردن موڑ لینا، گردن پھیر لینا۔ تو یہ محاورے میں استعمال یہاں ہو رہا ہے کہ جیسے اونٹ جو ہے گردن پھیر لیتا ہے، اسی طریقے سے تو بحیثیت انسان گردن مت پھیر، اپنے گالوں کو مت پھیر، دوسروں کی طرف سے گال مت پھلا، یعنی غرور کا مظاہرہ نہ کر، للناس، لوگوں سے۔ تو لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ایک دفعہ آپ کریں گے، دوسری دفعہ کریں گے، لوگ آپ سے بات کریں گے، آپ اپنا منہ پھلا کے چلے جائیں گے، تو پھر لوگ بھی بات کرنا چھوڑ دیں گے آپ سے، تو نہ آپ اقیم الصلاۃ کر سکیں گے، نہ امر بالمعروف کر سکیں گے۔ تو ولا تسعر خدک للناس محاورتاً یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے گال پھلا کر مت رہے، یعنی غرور کا ان کے ساتھ مظاہرہ نہ کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اچھا، دوسرے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے انسان زمین کے اوپر چلتا ہے، اس کے چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ آپ انسان کی چال دیکھ کے بتا سکتے ہیں، وہ اگر کندھے اپنے اس طریقے سے اٹھا کے چل رہا ہے یا اپنے سر کو اوپر کر کے چل رہا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بہت مغرور ہے۔ اور جس طریقے تو چال جو ہوتی ہے، تمشی جو ہے اس کی چال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فی الارض، زمین کے اوپر، مرحا جو ہے وہ اکڑنا، غرور کرنا۔ تو زمین پہ جو چلو، تو اپنی چال کو عاجزی کے ساتھ رکھ، تاکہ لوگ تیری چال سے یہ نہ اندازہ لگائیں کہ یہ بہت مغرور شخص ہے۔ ان اللہ، انڈیڈ اللہ، یقینا اللہ سبحانہ وتعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، نہیں محبت فرماتا، کل مختال فخور، ہر ایک شخص سے جو یہ 2 حرکتیں کرتا ہے۔ فخور فخر سے ہے، اس کا مطلب ہے شیخی، خورا یا غرور کرنے والا شخص۔ مختال جو ہے وہ اترانے والا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ ہی کے اندر سوچتا رہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، لقمان نے اپنے بیٹے سے، کہ ان چیزوں سے پرہیز کر، ان چیزوں سے دور رہ۔ اچھا، پھر آخری نصیحت جو ہے وہ ہے آیت نمبر 19 میں انہوں نے اپنے اولاد کو کری ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ مشین جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں چال، اور کا مطلب ہے تو اپنی، تو اپنی چال میں، فی مشی کا، اپنی چال میں، وقصد کا مطلب ہوتا ہے اعتدال قرار رکھنا، یعنی نہ تو ایسے چلنا کہ ہر وقت لگے کہ بیمار آدمی پڑا ہوا ہے، یا اتنا اکڑ کے آدمی چلے کہ وہ لگے کہ مغرور ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائے، وَخْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، صوت انسان کی آواز کو کہتے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اپنی آواز کو نیچی رکھ، یعنی ایسے نہ بول کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بس یہ ہر وقت غصے والا آدمی ہے، غرور والا آدمی ہے، اس کے یہ محبت سے بات نہیں کرتا لوگوں سے، اس لیے کہ یہ چیزیں جب تیری چال میں اور تیری آواز میں ہوں گی تو لوگ خود بخود تجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر تو ایک اصلاح کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی ہے
इन्ना अनकरल अस्वाती, अस्वात जो है सौत की जमा है, आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़, अनकरा इसे नकरा से है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत नापसंदीदा आवाज़ जो है, हमीर कहते हैं गधे को। तो लसाउतुल हमीर, गधे की आवाज़ जो है वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर सुबह के वक्त आप ये कोई गधा जो है मोहल्ले में बोल रहा है तो आपके ऊपर बहुत बार गुजरता है। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने, जैसे चिड़ियाँ होती हैं जब वो सुबह के वक्त कुछ कह रही होती हैं, सुन रही होती हैं, चहचहा रही होती हैं, तो उनकी आवाज़ बड़ी पसंदीदा होती है। तो ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें रखी हैं, लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि देखो जो आवाज़ इंसान सबसे ज़्यादा रिजेक्ट करता है वो गधे की आवाज़ होती है। तुम कभी ऐसी आवाज़ फॉलो मत करना, तो उससे ताकि तुम्हारे लोगों में खुश दिली का मुजाहरा होते रहे। अच्छा, ये आयात हैं जो कि कुरान शरीफ में औलाद के बारे में है कि औलाद को कैसे नसीहत करनी चाहिए, किस तरीके से नसीहत करनी चाहिए, क्या नसीहत करनी चाहिए, उनके लिए क्या दुआ मांगनी चाहिए। उसके बाद हम आज आते हैं, चंद आयात हैं जो कि रिश्तेदारों के बारे में हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अन्निसा की आयत नंबर 1 है, वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। पहली बात जो ये है कि अल्लज़ी, ये अल्लाह वो है, तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही, अल्लाह की निस्बत से, अल्लाह के लिए ये कर दो, अल्लाह के लिए मेरे ये कर दो, अल्लाह के वास्ते ये कर दो। अल्लाह की निस्बत को इस्तेमाल कर करके हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। तो ये तो एक हमारी गुफ्तगू में का तरीक़ा है। अल्लाह ताला अगला लफ्ज़ जो फरमा रहे हैं वो अल अरहाम फरमा रहे हैं। अल अरहाम जो है वो रहम की जमा है, और रहम जो होता है वो माँ के पेट को वूम होता है जिसमें कि बच्चा पैदा बढ़ता है और पैदा होता है वहाँ से। अच्छा, रिश्ता जो अरहाम का है वो है रिश्ता बहन भाइयों का। बहन भाई जब एक माँ की पेट से पैदा होते हैं तो वो बचपन में बहुत ही मोहब्बत से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बड़े होकर अपने अपने घरों के हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते। अरसा गुज़र जाता है, ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाते हैं मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह से डरो, इसलिए कि ये रिश्ता जो पैदा किया है अल्लाह ने, एक रहम से जो बच्चे पैदा हुए हैं माँ की, वो इतने मोहब्बत वाले, खेल कूद वाले थे आपस में। अब यह है कि तुम एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते बड़े होने के बाद। अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, ताल्लुकात को अच्छा रखो। तो ये बहन भाइयों के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बहुत तंबीह फरमाई है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम पर निगहबान है, तुम्हें देख रहा है जो कुछ भी तुम करते हो। अच्छा, तो ये तो सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता है रिश्तेदारी में बहन भाई का। अल्लाह ताला ने उनको पहली ही आयत में सूरह निसा की ये तंबीह फरमा दी है। अच्छा, उसके बाद वो आगे आइए। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा इसी में अल अरहाम में अरबी ज़ुबान में पहला करीब तरीन रिश्ता जो है वो बहन भाइयों का है। अच्छा, उसके बाद अल अरहाम में बाकी रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं, तो वो भी दूर के रिश्तेदार या कज़न्स या दूसरे, लेकिन उनको भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दूसरे लफ्ज़ से याद फरमाया है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 83 में, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, किसी की भी इबादत नहीं करो सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला के। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, सबसे अहम चीज़ जो बताई रिश्ते में वो वालिदैन के साथ भलाई करो, हुस्न सलूक करो, नेकी करो। उसके बाद अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़िल क़ुरबा इस्तेमाल फरमाया है। क़ुरबा जो है वो करीब से है, करीब रिश्तेदार। ज़ी का मतलब है वाले, जैसे हम कहते हैं ना करीब क़ुराबत वाले रिश्तेदार। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तौहीद के बाद, किसी और के साथ इबादत न करने के बाद, सबसे पहला दर्जा जो है वो वालिदैन के एहसानात है। उसके बाद अब जो हैं आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि जो बाकी रिश्तेदार हैं उनके साथ एहसान से और नेकी से पेश आओ। तो यहाँ बाकी रिश्तेदार आ गए। अच्छा, वहाँ तो खाली नसीहत कर दी थी
کہ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ لیکن اس کے بعد سورہ الاسراء کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اور ان کی رشتہ داروں کے بارے میں مزید ذمہ داری فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ یہ چار لفظ ہیں۔ آتی کا مطلب ہے دو، دیا کرو، اور یہ حکم کا صیغہ ہے، اور دے دو اور دے ڈالو۔ ذَا الْقُرْبَى جو قریب کے رشتہ دار ہیں۔ قریب کے رشتہ دار جو ہیں وہ بہن بھائیوں کے بعد اب رشتہ دار جو ہیں وہ چچا ہے، چچی ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، دادا دادی، نانا نانی، اور کزنز جو ہیں اور ان کے بچے ہیں، یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کہو، ان کا حق ادا کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کس کے کیا حقوق ہیں، وہ حق ان کو دے ڈالو، دے دو، کبھی روکو مت۔ مثال کے طور پہ ان خاندان والوں میں کوئی ایک غریب خاندان ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے نا، آپ اس کی مدد کیجئے، جا کے اس کی مالی مدد کیجئے، اس کو اگر کسی اور طریقے سے مدد کی ضرورت ہے وہ کیجئے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھولی رکھو اور یہ دیکھو کہ تمہارے رشتہ داروں میں کس کو کیا ضرورت ہے، اور وہ حق بنتا ہے کہ آپ اس حق کو پورا کریں، اس کو جا کر اس کی مدد کریں جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مسکین ذکر ہے، وابن السبیل کا ذکر ہے، ولا تبذر تبذیرا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو محتاج ہے ان کی مدد کرو، جو مسافر ہیں ان کی مدد کرو، اور ولا تبذر تبذیرا، یہ بذرا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خرچ کرنا اپنی حیثیت سے بڑھ کے۔ تو فضول خرچی مت کرو، اپنے مال کو ضائع مت کرو، بلکہ جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق ادا کرو۔ اچھا، یہ تو تھے حقوق رشتہ داروں کے۔ اب اس اگلی آیت میں سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں دہرائی ہیں، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں شامل کر دی ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں۔ وہ ہے پڑوسی۔ تو اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلا حکم حق جو ہے اللہ کی عبادت کا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کوئی کسی چیز کو اس کی عبادت میں شریک مت کرو۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیت کی شروع میں بیان فرما دی ہیں۔ اچھا، پھر ان چیزوں کے بعد یعنی اللہ کی عبادت اور شرک سے باز رہنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے وہ پھر وہی اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے یہاں پہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی اور بھلائی کرو۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِذِّ الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، احسان کرو۔ تو یہاں پر پھر رشتہ دار آ گئے۔ پھر آگے والیتامیٰ والمساکین، جو یتیم ہوں، جہاں چاہے وہ کہیں بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اور مساکین جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، وہ لوگ جن کو کہ مشکل ہے معاشرے میں، معاشی طور پہ یا اور کسی طریقے سے، ان کی مدد کرو۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فرمائیں چیزیں، والجار ذی القربہ۔ یہ جار جو ہے یہ پڑوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں تین لفظیں کو ملا کے ترجمہ کریں، الجار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ یعنی بعض سوسائٹیز میں بہت گھر قریب ہوتے ہیں رشتہ داروں کے، اور برابر ہوتے ہیں، اور وہ سب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خیال رکھو کہ اگر تمہارا پڑوسی ہے، اور نہ صرف پڑوسی ہے بلکہ وہ رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی احسان کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کی ضرورت کا خیال رکھو۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا والجار الجنوبی۔ جنوب کا لفظ جو ہے وہ اجنبی سے ہے۔ اجنبی کا مطلب ہے جس سے آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، تو وہ پڑوسی جار جو کہ جس سے کہ آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، اجنبی پڑوسی ہے، والجار الجنوبی کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ خیال رکھیں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، معاشی طور پر اور کسی بھی
بیماری میں یا کسی اور میں یا اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ان میں کسی چیز کی ضرورت تو ان کو نہیں ہے. اگر نہیں ہے، ضرورت نہ بھی ہو تو آپ ان کا خیال رکھیں، ان سے ساتھ تعلقات رکھیں. اچھا، یہاں یہ خیال رہے کہ یہاں پر پڑوسی کا مسلمان ہونا یا مسلمان نہ ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی پڑوسی ہے، جس مذہب کا بھی ہے، جو بھی اپنے عمل وہ کرتا ہے، اس سے یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف آپ کا پڑوسی ہے. پڑوسی ہونے کی نسبت سے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ. یہ ساری آیتیں حکم میں آتی ہیں، یہ سارے الفاظ حکم میں آتے ہیں کہ احسان کرو ان سب پر. تو اس میں جار الجنوبی، وہ پڑوسی جو کہ جس کو آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، اس کی بھی مدد کرنا، اس کا بھی خیال رکھنا ذمہ داری ہے انسان کی. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصاحب بالجنب. اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور آپ کے برابر کی سیٹ پہ کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے، لمبا سفر ہے، وہ آپ کا بیٹھنے والا ہے جو کہ اجنبی ہے، آپ جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ محبت سے اور خیریت سے اپنی گفتگو کریں، اس کی ضرورت کو دیکھیں، اس کو پریشانی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد فرمایا وہ ابن السبیل. اور اگر کوئی مسافر ہے جو ایسے حالات ہیں کہ اس کو سفر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کا بھی خیال رکھیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے لوگوں کی کیٹیگریز بتا دی ہیں اس آیت میں، سورہ النساء میں، کہ ہمیں ان سب کا خیال رکھنا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ اس میں اسلام ہو یا غیر مسلم ہو، یہ سب انسانیت کی حیثیت سے آپ کو ان کی مدد کرنا ضروری ہے. تو یہ آیات جو ہیں، یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں اور پڑوسیوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں. اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ میں اب اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.